غزوہ بدر، اس غزوہ سے پہلے ابو سفیان 1000 مال تجارت سے لدے ہوئے اونٹوں کا قافلہ، 1000 اونٹوں کا مال تجارت سے لدا ہوا شام سے لے کر مکہ جا رہا تھا۔ اور وہ جتنی تجارت کر رہے تھے قریش مکہ، حضور علیہ السلام چونکہ مدینہ پاک آئے تو مدینہ میں اسلامک اسٹیٹ قائم ہو گئی۔ انہوں نے نکالا تھا اس لیے کہ یہ ختم ہو جائے گا اسلام، محاصرہ کیا تھا، وہ تو قتل کے در پہ تھے۔ ان کا مدعا تو یہ تھا کہ یہ تحریک ختم ہو جائے گی اور اسلام معاذ اللہ ختم ہو جائے گا۔ اور آقا علیہ السلام جب مدینہ تشریف لے آئے تو آپ اسلامی ریاست کے سربراہ بن گئے، یہودی اور سارے قبائل بھی آپ کے تابع ہو گئے، اور اسلام ایک دن بدن بڑھتی ہوئی قوت بننے لگا۔ کفار اور قریش مکہ جل گئے، ان کے لیے اسلام کا ترقی پانا قابل قبول اور قابل برداشت نہیں تھا، لہٰذا وہ جنگی تیاریوں میں لگ گئے۔ جتنا مال تجارت وہ بیچتے اور تجارت کرتے تو اس کا کچھ حصہ وہ اسلحہ خرید لیتے تھے، اپنا جنگی بجٹ بتاتے رہتے تھے اپنی تجارت سے۔ یہ خاص نکتہ ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جانتے ہوئے کہ وہ تجارت سے جنگی بجٹ بنا کر ریاست مدینہ پہ حملہ کر کے اسلام کو ختم کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں، لہٰذا آپ نے صحابہ میں سے ایک لشکر کو حکم دیا کہ وہ ان کی اقتصادی ناکہ بندی کریں، اکنامک سینکشنز لگائیں، اور جو ٹریڈ کے راستے تھے اس کی ناکہ بندی کی۔ اب اس کی ناکہ بندی کے پیش نظر ابو سفیان جب واپس پلٹا تو اس نے غلط اطلاع بھجوا دی اہل مکہ کو کہ مسلمانوں نے حملہ کر دیا مجھ پر اور مجھے گھیرے میں لے لیا ہے۔ اس کے آدمی نے جا کے کہا، وہ مسلح ہو کر 1000 یا 900 افراد کا لشکر لے کر وہ آ گئے، حملہ کرنے کے لیے تیار ہو کے آ گئے۔ اب کفار کے 2 لشکر بن گئے، ایک 1000 اونٹوں کا مال تجارت کا لدا ہوا اور دوسرا وہ سرداروں کا لشکر، بڑے بڑے جو سردار تھے، تو دوسرا قریش کا سرداروں کا لشکر آ گیا مکہ معظمہ سے۔ وہ مسلح لشکر تھا لڑائی کے لیے، یہ مال تجارت کا 1000 اونٹوں کا مال کا بھرا ہوا لشکر تھا۔ یہ سچویشن ذرا سمجھیں۔ جب نکلے تو بعضوں کی نگاہ 1000 اونٹوں پر تھی، مال کا لدا ہوا لشکر، تو دل لبھانے لگے۔ یہ تربیت کا نقطہ ہے پہلا۔ بعضوں کا دل کہے کہ وہ ادھر لڑائی ہوگی، موت ہوگی، پتہ نہیں کون جیے کون مرے، تو کئی کہیں ادھر موت ہے، جنگ ہے، پتہ نہیں کون بچے کون شہید ہو جائے، تو ادھر ان کا بڑا لشکر تو ہے نہیں، چھوٹا سا قافلہ ہے، تجارت ہے، 1000 اونٹ ہیں، ادھر مال ہی مال ہے۔ تو حضور علیہ السلام کو مشورہ دینے لگے، یا رسول اللہ کہ اس لشکر پہ حملہ کر دیں، یہ مال تجارت والے لشکر پہ حملہ کریں۔ کئی جن کا وہ ایمان کا درجہ زیادہ مضبوط ہو چکا تھا، سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، اور وہ بڑے اونچے درجے والے لوگ، وہ کہیں نہیں یا رسول اللہ، آج مارکا آیا ہے تو اللہ کی راہ میں جان قربان کرنے کی، گردنیں کٹوانے کا وقت ہے، ادھر تھوڑی گردنیں کٹنی ہیں، ادھر مال ملے گا، ادھر مولا کی رضا میں گردن جائے گی، ادھر جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا حضور علیہ السلام کو، اور آپ نے صحابہ کو بتا دیا، دیکھو بھائی اللہ نے وعدہ کر دیا ہے کہ ان 2 لشکروں میں سے ایک لشکر پر تمہاری فتح ہو جائے گی، تمہارے ہاتھ لگ جائے گی۔ جب یہ سن لیا کہ ایک پر غلبہ ہو جائے گا، اب اس ایک کا تعین اپنی شوق سے کرنے لگے۔ انہوں نے کہا وعدہ تو آ گیا ہے کہ ایک پر ہم جیت جائیں گے، تو پھر اسی 1000 اونٹوں والے پر حملہ کر لیں۔ تو پہلا نقطہ یہ سمجھانا مقصود ہے کہ بعض اوقات ایمان کو اتنا مضبوط کرو کہ جب مال نگاہ میں آئے تو دل لرزے نہیں۔ ایمان کو اتنا مضبوط کرو کہ مال جب سامنے آ جائے اور ہاتھوں کے سامنے بھی پڑا ہو تو دل لرز نہ جائے، پھسل نہ جائے، دل یار کی طرف، مولا کی طرف رہے۔